اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان وہدی الی یوم الدین۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اس حدیث کو امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ امام نبوی اسے حسن صحیح کہتے ہیں اور اپنی 40 میں شامل کرتے ہیں۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ مگر کہتے ہیں کہ یہ حسن صحیح نہیں، یہ ضعیف ہے، اور بعد کے کچھ علماء نے اس بات میں ابن رجب حنبلی کی رائے کی تائید کی ہے۔ مگر یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف ہے بھی یا اس کو کچھ علماء نے کہا بھی ہے تو اس کی قرآن سے اور مختلف صحیح احادیث سے بھی تائید ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الجاثیہ میں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود جاننے بوجھنے کے اللہ نے بھی اس کو گمراہی میں بڑھنے دیا، اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی گئی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ اب اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو راہ پر لا سکتا ہے؟ بھلا تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ اسی طرح سورہ قصص میں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ صاد میں اور قرآن میں اور بھی بہت سی جگہوں پر اس حدیث کی تائید ہو جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ بلا شبہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ معاملات مشکوک اور مشتبہ ہیں جنہیں بیشتر لوگ نہیں جانتے۔ سو جو شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچایا، اور جو شبہات میں جا پڑا وہ حرام میں جا پڑا۔ تو ان احادیث سے اور ان آیتوں سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے جو میں نے شروع میں بیان کی کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اب اس حدیث کو سمجھنے میں دو باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے یہ کہ مومن کیا ہے۔ حدیث جبرائیل میں دین اسلام کے 3 درجات کا ذکر ہوا ہے۔ اسلام جو ظاہری پہلو ہے، ایمان اور احسان، اور قرآن مجید میں اسی طرح کچھ جگہوں پر مؤمنین کا لفظ استعمال ہوا ہے، کچھ جگہوں پہ مسلمین کا، کچھ جگہوں پر محسنین کا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان یعنی یہ ہے کہ جب آپ صرف اسلام ظاہری طور پر اسلام کے احکام پر عمل نہیں کر رہے بلکہ اللہ پر آپ کا یقین اور اس کے رسول پر جو یقین ہے وہ آپ کے دل میں شامل ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایمان کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کے دل میں ایمان داخل ہو جائے تو اس کے بعد آپ اللہ کے احکام پر ڈٹ جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ آمنت باللہ فاستقم، کہو میں ایمان لایا اور ڈٹ جاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے حدیث بیان کی
کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. کیونکہ جب ایمان دل میں شامل ہو گیا، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ برحق ہے، تو پھر اس وحی کے آگے سر جھکا دینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف کی ہی ایک اور حدیث میں جو ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، کہا گیا ہے کہ اسلام شروع میں اجنبی تھا اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اور خوشخبری دے دو اجنبیوں کو. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جس وقت دنیا خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوگی اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہوگی، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہیں گے ہم نے جو بھی کرنا ہے اس دائرے میں رہ کر کرنا ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے متعین کر دیا ہے. اور جب ہم اس طرح کر کے رہیں گے تو اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے اس دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے، تو انسان کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے پاس باعث اجر ہوگا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز کی جس میں سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ دینا لازم ہے. تم دو کے درمیان انصاف کر دیتے ہو تو یہ صدقہ ہے. تم ایک شخص کو اس کی سواری پر سوار کرا دیتے ہو یا اس کا سامان سواری پر لدوا دیتے ہو تو یہ صدقہ ہے. نیک بات کہنا بھی صدقہ ہے. ہر قدم جو تم نماز کے لیے چلتے ہو وہ صدقہ ہے. راستے سے تم جو کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہو تو یہ صدقہ ہے. اور اسی طرح کے اور بھی اہم احادیث مل جاتی ہیں. تو وہی بات کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے پھر آپ زندگی میں جو بھی کرتے ہیں، پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب آہستہ آہستہ عبادت میں بدلتا جاتا ہے. آپ کا گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، وہ آہستہ آہستہ عبادت میں بدلتا جاتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ ایمان دل میں ہو اور جو دائرہ اللہ نے متعین کر دیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم زندگی گزاریں. اب اس میں ایک غلطی ممکن ہے جو ہو سکتی ہے لوگوں سے، وہ یہ کہ احتیاط کے اندر اتنا زیادہ سختی کر لی جائے کہ آپ اللہ نے جو حدود رکھی ہیں اس سے ان میں آگے بڑھ جائیں. ایک حدیث ہے بخاری شریف کے کہ 3 صحابہ نے حضور کی ہر روز کی جو روٹین ہے آپ کہہ دیں اس کے بارے میں پوچھا، اور جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کیونکہ حضور تو اللہ کے نبی ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے. ایک نے کہا میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا ہر روز پوری رات جاگ کر عبادت کروں گا، اور ایک نے کہا میں ہر روز روزہ رکھوں گا. جب اللہ کے نبی کو خبر آئی تو انہوں نے بلایا اور ڈانٹا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم میں اللہ سے تم سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اور تقوی رکھتا ہوں، پر میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، سو جو میری سنت پر نہیں چلتا مجھ سے نہیں. اسی طرح بخاری اور ابن ماجہ دونوں کی ایک اور حدیث ہے کہ سب سے بہترین اعمال وہ اعمال ہیں جو لگاتار کیے جائیں چاہے وہ چھوٹے اور کم ہوں. کہنے کا مطلب یہ کہ فرائض واجبات ان میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہے نا، اس کے آگے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کیا جائے اور آہستہ آہستہ بڑھایا جائے. یہ نہ ہو کہ عبادت کرنے کے اندر دوسروں کے حق کا خیال رہ جائے. اسی لیے ایک اور حدیث بھی ہے جس میں ایک صحابیہ نے اپنے شوہر کی شکایت کی تھی کہ دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے. تو حضور نے ان کو کہا کہ آپ پر آپ کے گھر والوں کا حق ہے، آپ کے جسم کا حق ہے، آپ کی آنکھ کا حق ہے، آپ کے ہاتھ کا حق ہے. ان الفاظ میں نہیں، وہ حدیث آپ کو ایک مل جائے گی. اس سب کو اب ہم اکٹھا کریں تو لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ مومن بننے کا مطلب یہ کہ ایمان آپ کے دل میں آ جائے
اور دوسرا یہ کہ آپ زندگی اس دائرے میں رہتے ہوئے گزاریں کہ جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے. اور جب ہم اس طرح کریں تو اس کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کا ہر عمل، کیونکہ جب اس کی نیت ٹھیک ہوگی اور جب اس دائرے میں رہتے ہوئے ہوگا تو اٹھنا بیٹھنا، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا، سب کچھ عبادت میں ہی گنا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان وہدی الی یوم الدین.